السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا سبیلا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات جو پڑھ کے آئے ہیں ان میں بھی اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ آج جو آیتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس میں بھی انہی کے طرز عمل کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم، وہ لوگ تمہارے متعلق ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی ضد پہنچے، مسلمان تکلیف میں پہنچے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں تھی، آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نفاق کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں کی خوشی اچھی نہیں لگتی اور مسلمانوں کے غم پہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال کہ ایک بہت بڑا لکھاری تھا Z.A. سلیحری، یہ قادیانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اسلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا، وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی حالت میں ہی مرے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میرا پورا خاندان قادیانی تھا اور مجھے کسی نے نہیں کچھ بھی سکھایا، لیکن چونکہ پڑھا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ مطالعہ ہوتا تھا، تو میں جب بھی مسلمانوں کے اندر کوئی ذکر پہنچتی، تکلیف آتی تو ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور اگر مسلمانوں کو خوشی ملتی تو ہمارے گھر ایسے ہوتا جیسے ماتم ہو گیا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہو رہتا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی پریشانی پہ خوش کیوں ہوتے ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی خوشی پہ ہمیں کیوں غمی ہوتی ہے۔ تو یہی چیز مجھے بے چین رکھتی تھی جس نے مجھے اسلام کی طرف لایا، اور میں نے سمجھا کہ ہم غلط لوگ ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بعض فرق ایسے ہیں جس طرح شیعہ ہیں، یہ بھی کبھی بھی مسلمانوں کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے۔ انہیں بھی ہمیشہ کوئی بھی مسلمانوں کا معاملہ ہے جہاں مسلمانوں کو آسودگی ملتی ہے اس پہ انہیں بہت تکلیف ہے، اور اگر مسلمانوں کو تکلیف اور ذکر پہنچتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت یہ ہمیشہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، اور ان کے علاوہ دنیا میں بے شمار ایسے فرق ہیں جو مسلمانوں کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے۔ اور یہ اس وقت کے لوگوں کے متعلق بظاہر تو آیت اتری تھی، لیکن قیامت تک کوئی بھی ایسا کردار ادا کرے جو مسلمانوں کو ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ کس وقت انہیں کوئی تکلیف پہنچے، ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے، لیکن مفاد کے اتنے اندھے ہوتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو جلدی سے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو ان کا کچھ حصہ ملتا ہے، جس طرح احد میں کفار کو تھوڑی سی فتح ملی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا ألم نستحوذ
نحمل علیکم ونمنعکم من المؤمنین، وہ انہیں جا کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی تھے بلکہ ہم نے تمہیں اہل ایمان سے بچایا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ غداری ہے جو آج بھی بات لوگ کرتے ہیں کہ کفار سے مل کے مسلمانوں کو ضد پہنچاتے ہیں اور غداری کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو پکڑ کے کفار کے ہاتھ میں فروخت کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا ایک حکمران کر کے گیا ہے۔ اور العیاذ باللہ پاکستان کی ایک بیٹی آج بھی قید میں ہے، جو عرب مجاہد اور دوسرے لوگ سب کے سب اس نے پکڑ کے بیچ دیے، اور خود لکھا فخر کے ساتھ کہ میں نے ایسے کیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جب کفار کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اصل میں بچایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں تمہارے درمیان قیامت کے دن اس کا فیصلہ ضرور کروں گا کہ کس نے نفاق کے اندر زندگی گزاری، کون کفار کا ساتھی رہا اور کس نے مسلمانوں کی مدد کی، میں ضرور فیصلہ کروں گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پہ رستہ نہیں دے گا، یعنی ان پہ ہمیشہ غلبہ نہیں دے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ بات یاد رکھیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے UNO، یہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ مسلمانوں کو کچل دے، مسلمانوں کو زج کر دے، مسلمانوں کو ہر فیصلہ جو مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کشمیر، فلسطین، برما، شام، مسلمان کس طرح مر رہے ہیں اور ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی عیسائی، یہودی، ہندو مملکت میں کوئی مسلمان کے ہاتھ کچھ ہو جائے تو فوراً ہی جناب انہیں بڑی غیرت آ جاتی ہے، فوراً نکل آتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، عجیب بات یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو، میں کبھی بھی انہیں ایسا موقع نہیں دوں گا کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں، بلکہ ایک طرف مسلمانوں کو یہ کچلتے ہیں، دوسری طرف ان کے اندر اسلام پھیل رہا ہے۔ یعنی پورا یورپ، فرانس، جرمنی اس وقت خوف زدہ ہے، آسٹریلیا، اور بعض علاقے تو ان کے ایسے ہیں کہ وہاں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ملت کفر ہے، اور لوگ پردے کے اندر، حجاب کے اندر نمازیں پڑھتے ہوئے، پوری داڑھیاں رکھے ہوئے، اور ان کی عجیب زندگی ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، یہاں ایک امریکہ سے ہمارے گجرا والا کی ہیں، امریکہ آباد ہو گئے ہیں، اللہ نے وہاں جا کے انہیں اسلام کی توفیق ایسی بخشی، ماشاءاللہ ان کی سب بھائیوں کی بڑی بڑی داڑھیاں، تبلیغ کرتے، بہت کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے۔ جب وہ یہاں آتے ہیں ہماری حالت زار کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور واللہ وہ ایسے اچھے مسلمان بنتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم جس رستے پہ نکلے ہوئے ہیں انہوں نے وہ غلاظت دیکھ کے واپس پلٹ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں اس معاملے میں الٹا ان پہ یہی کچھ ڈالتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافق کی نشانی کیا ہے؟ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز کو ضائع کرتا ہے، شام کے وقت کا انتظار، پھر ڈونگے مارتا ہے جا کے، کہا یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طرح جو رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتا، دڑم دڑم نماز پڑھ چلا جاتا ہے، یہ بھی منافق کی نماز ہے، اور اس ایسی نماز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز وہ جس کے اندر سکون ہو،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، احساس ہو۔ بلکہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات بعض بندے خشیت اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ وہ ٹیڑھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا ایسے اپنی کمر کو جھکائے ہوئے، اس طرح کندھوں کو جھکائے ہوئے نماز میں کھڑا تھا، تو آپ اس کے پاس سے گزرے، کہنے لگے بیمار ہو؟ اس نے نماز پڑھنے کے بعد کہا نہیں امیر المومنین، میں خشوع سے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، یہ خشوع نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، اور انسان کے دل میں کتنی خشیت ہے اللہ جانتے ہیں۔ اس کا انسان کو جسم سے اظہار نہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ لو یہ بڑا ڈنگا ہو کے کھلوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ تذبذب میں رہتے ہیں، درمیان میں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ پکے کافر ہیں نہ یہ مسلمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسلمان، منافق اور کافر کی مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس کے پار منزل ہے انسان کی، اور مسلمان کسی طرف نہیں دیکھتا، کسی کی بات نہیں سنتا، سیدھا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے تو اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ منافق جب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے تو آگے سے آواز آتی ہے یہ تمہاری منزل ہے، پیچھے سے آتی ہے یار مڑ کے ادھر دیکھو، کبھی یہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، نہ منزل پہ پہنچتا ہے نہ پہلی جگہ پہ ہوتا ہے، اور کافر اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ یہ کہا تینوں مثالیں ہیں، کافر کی، منافق کی اور مسلمان کی۔ اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ ہماری منزل جنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت تک لے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر کے نہ ادھر کے، ومن یضلل اللہ، یہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہی بھٹکا دیا ہے۔ فلن تجد له سبیلا، ان کے لیے کوئی بھی سیدھا رستہ نہیں ہے۔ تو اللہ ایسی خباثت سے، ایسے نفاق سے، ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ حقیقتاً ہمیں بھی کچھ سمجھانے کی باتیں ہیں۔ بعض اوقات ہم بھی اپنے اصل ٹریک سے پھسل جاتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ نبی کریم نے اللہ سے پناہ طلب کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ نفاق سے اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ ان دونوں خباثتوں سے ہمیں بھی اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، نیکی کی توفیق عطا فرما، اچھا اور سچا مسلمان بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔